لیگل ٹریننگ ہے، یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے لاء کالج نے اور کے ایم یو نے یہ کولابوریشن کی، اور اس پہ میں خاص طور پہ جو ہمارے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے ان کو ریکگنائز کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے ایک کیس میں یہ فلیگ کیا تھا کہ ہماری جو میڈیکل لیگل ٹریننگ ہے یا جو پروسیجرز ہے کہ ان میں گیپ ہے، بلکہ مجھے خود بھی بلایا تھا، تو آئی ہوپ کہ وہ بھی آج یہ ریکگنائز کریں کہ اس پہ بہت بڑا قدم لیا۔ اور اس پہ میں جو ہمارے وی سی کے ایم یو ہیں ان کو یہ بھی ہدایت کروں گا کہ یہ جو آپ نے 6 مہینے کا کورس کیا ہے، اس کے علاوہ اور لاء کالج میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایڈیشنل آپ شارٹ کورس ان لوگوں کے لیے جلد سے جلد انسٹیٹیوٹ کرائیں جو کہ یہ میڈیکل لیگل پروسیجرز کرتے ہیں۔ 1 ہفتے کا ہو سکتا ہے، 2 ہفتے کا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ایک ریفریشر، کیونکہ سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہ پروسیجرز کرتے ہیں ان سب کے لیے مینڈیٹری ہو کہ وہ اسائنڈ ہو کہ وہ شارٹ جو ہے وہ ریفریشر لیں، اور ود ان 1 month یہ بھی انٹروڈیوس جو ہے وہ کرائیں، تاکہ یہ انشاءاللہ، اور وہ کے ایم یو میں ہی ہو سکتا ہے لیکن سارے ہمارے آن لائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاکہ سب کو جو ہے یہ میڈیکل لیگل ٹریننگ اتنی ضروری چیز ہے یہ کرمنل کیسز میں کہ اس کے ریفریشرز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہو سکیں۔ ایک تو یہ بات تھی، ایک اور چھوٹی بات ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ پرو ایکٹیولی جو ہے وہ ایکسپلین کریں اس سے پہلے کہ اس سے کوئی غلط سرخی بنائے۔ ہم نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا ایک بہت اہم کمپوننٹ میڈیکل ہائر ایجوکیشن ہے، اور ہائر ایجوکیشن پہ، میڈیکل ہائر ایجوکیشن سائڈ پہ جو ہم ایک پالیسی لا رہے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، ایک ایسے پالیسی ہے جو کہ آپ ٹپکلی سیاسی لیڈرشپ سے شاید 5ویں سال میں نہ ایکسپیکٹ کریں، لیکن میرے خیال میں فیئرنیس، اسٹرینتھننگ آف دی ہائر ایجوکیشن سیکٹر، ایکوٹی اور اس کی سسٹینیبلٹی، ان سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ہماری ایڈمیشن پالیسی ہے فیس اور ریٹس کے لحاظ سے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ڈھانچہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے جو ہماری میڈیا کی فریٹرنٹی ہے وہ بھی سپورٹ کرے۔ اگر میں ایک سینٹینس میں اس کو ایکسپلین کروں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو ایڈمیشن پالیسی ہو فیس کے لحاظ سے وہ ایسے ہو کہ اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے جو پیسے نہ افورڈ کر سکے اس کو کوئی فیس بھی نہ دینی پڑے، ٹھیک ہے، کہ اور یہ اختیار میڈیکل کالجز کے پاس ہو کہ اگر کوئی بندہ 1 روپے دینے کی صلاحیت بھی نہ رکھے تو وہ 1 روپے بھی نہ دے، ٹھیک ہے، لیکن کہ ہم ایک سسٹینیبل فی پالیسی بھی بنائیں جو کہ اوپن میرٹ پہ 90% پلس سبسڈی دے، لیکن جو کہ ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہو، کیونکہ جو ایک چیز غلط ہے اور اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز کی، وہ یہ کہ مثال کے طور پہ لے لے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، کسی کی فیس 5,000 روپے، کسی کی فیس 10,000 روپے، کسی کی فیس اس سے بھی زیادہ مہینے کی، اور جب ہم یونیورسٹیز میں جائیں تو وہاں پہ ہم کہیں کہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ نہ دینا پڑے۔ دیکھیں ہمارا جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ ٹائم کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جس وقت تک 1 یا 2 یونیورسٹیز ہوتی تھیں ہر صوبے میں تو یہ تو چل سکتا تھا، لیکن ابھی تو پاکستان کے ہر ضلع میں 1 یونیورسٹی ہے، اور یہ جو سسٹم ہے ہماری فیس کا، یہ اگر ہم ایسے ہی رکھیں تو ہماری کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن سفر کرتی جائے گی اور غریب سے غریب آدمی کا اس تک ایکسیس بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اسکول میں 10,000 روپے مہینے کا دے سکے، وہ جب اگر میڈیکل کالج میں جائے اور وہ صرف سال کے 10,000 روپے دے تو اس کا تو مطلب کہ وہ کسی غریب کا حق جو ہے وہ مار رہا ہے نا۔ تو یہ ہم نے آہستہ آہستہ سے ٹائم کے ساتھ چینج کرنا ہے، اسی لیے ہم نے ایک پروسیس لاسٹ ایئر شروع کیا کہ جو سیلف فائنانس کی سیٹس تھیں ان کو ہم 2-3 سال میں ایٹ کاسٹ تک لے جائیں، کیونکہ سیلف فائنانس کا تو مطلب ہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو کہ منیمم میرٹ کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں لیکن جو کہ کمرشلی ہمارے کالجز میں پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو وہ فیس زیادہ کی, اور ایک جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن کی کہ آہستہ آہستہ نامنل رکھتے ہوئے بھی اوپن میرٹ کی فیس میں ایک انکریز ہونا چاہیے جیسے لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن اس میں ہر کالج کے ساتھ یہ اختیار ہونا چاہیے اور جو ایڈیشنل فیس کلیکٹ ہوں گی کہ وہ اسکالرشپس دیں اور اپ ٹو 100% اسکالرشپس دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف اندازے کے مطابق جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ میڈیکل ایجوکیشن پہ, کیونکہ یہ سب سے ایکسپینسو سب سے مہنگی ہوتی ہے, پرائیویٹ کالجز کی فیس جو ہے وہ دیکھ لیں, ایک اسٹوڈنٹ پہ سال میں 15 سے 20 لاکھ تک خرچہ آتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ پہ سال میں 15 سے 20 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو میڈیکل کالجز میں ہوتے ہیں وہ اپر مڈل کلاس کے, ایلیٹ کلاس کے, مڈل کلاس کے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی والدین کی لاکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے. اور آئی واز شاکڈ کہ 2 سال پہلے تک ان کی جو فیس تھی وہ سال میں 20,000 روپے تھی, اور سیلف فائنانس کی فیس بھی سال میں 1 لاکھ روپے تھی. یعنی کہ جن لوگوں کو ہم سیلف فائنانس پہ لے رہے ہیں, ورنہ تو وہ ہم سیٹ کسی غریب کو دے سکتے ہیں, اس پہ بھی حکومت 19 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہا ہے. تو وہ فیس ہم نے دونوں جو ہے وہ چینج کی, تو 2 سال میں انکریز کیا ہے. سیلف فائنانس کی جو فیس ہے وہ ہم نے پہلے 8 لاکھ کی ہے, ابھی 12 لاکھ کی ہے. ابھی بھی اس پہ کوئی 3 لاکھ روپے کی منیمم سبسڈی جو ہے وہ پڑے گی. وہ ہم کیونکہ 1 سال میں اتنی زیادہ نہیں انکریز کرنا چاہتے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اوپن میرٹ کی فیس ہے اس کی ٹیوشن فی پہلے سال کی ابھی بھی شاید تقریباً کوئی 35,000 روپے جو ٹوٹل فیس ہے, کیونکہ کچھ اور ہیڈز ہوتے ہیں, تو وہ کے ایم سی کی 75,000 روپے ہوگی, باقی کالجز کی 62,500 روپے ہوگی. ابھی اگر آپ اس کو ماہوار دیکھ لیں تو 75,000 روپے بھی پر منتھ آپ کے 6,500 روپے بنتے ہیں تقریباً. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بندہ کسی بھی مڈ رینج پرائیویٹ سکول میں جائے اس سے جو ہے وہ فیس کم ہے. اور جو یہ ایڈیشنل پیسے جمع ہوں گے اس پہ پہلا رائٹ ان سب اسٹوڈنٹس کا ہوگا جو کہ یہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے. اوپن میرٹ پہ 1700 سیٹس ہیں, 1700 میں تقریباً کوئی 1500 سیٹس جو ہیں, یہ پیچھے میرے پاس ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے, جو 1500 سیٹس ہے اس میں 1021 سیٹس اوپن میرٹ کی ہیں, اور اس میں 290 سیٹس جو ہیں جو 149 سیٹس جو ہیں وہ سیلف فائنانس کی ہیں, 51 سیٹس فورن سیلف فائنانس کی ہے, جس کا ہم نے ریٹ $7,500 جو ہے وہ رکھا ہے کے ایم سی کے لیے, اور $7,000 رکھا ہے ان میڈیکل کالجز کے لیے جو پشاور سے باہر ہیں پر ایئر. اور پھر کچھ سیٹس جو ہیں جو ٹریڈیشنلی کوٹا کی, یہ ٹوٹل فگر نہیں لکھا لیکن تقریباً کوئی 50 سے 42 سیٹس کوٹا کی ہیں. 290 سیٹس جو ہیں وہ مرج ڈسٹرکٹس کی ہیں جو ایچ ای سی اسپانسر کرتا ہے. ہاں تو یہ بھی اوپن میرٹ پہ جو ہے وہ دی جائیں گی مرج ڈسٹرکٹس کی. اور پھر جو فیڈرل سیٹس ہیں جی یہ ایچ ای سی اسپانسرڈ ہے, اور پھر 34 سیٹس اے جے کے کی, 7 سیٹس جی بی کی, ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کی 6 سیٹس, اوورسیز پاکستانیز کی 9 سیٹس, اور اس میں انڈین آکیوپائڈ کشمیر سے بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی 4 سیٹس ہوتی ہیں, 1754 سیٹس ہوتی ہیں. لیکن اس پہ حالانکہ جب ہم نے میٹنگ کی تو مجھے انفیکٹ اسپیشل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ سر یہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن یہ تو پولیٹیکلی آپ کے لیے مشکل ہے. تو ہم نے کہا دیکھیں یہی تو ہمارا کام ہے کہ جو کام قوم کے حق میں ہو وہ ہم پولیٹیکلی کریں, اس کو پولیٹیکلی لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائیں. بلکہ میں نے ان کو کہا یہ تو آپ کا کام ہونا چاہیے کہ آپ مجھے پولیٹیکلی مشکل کام بتائیں, کیونکہ اس میں اور ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر یہ جو اسکالرشپ فنڈز ہیں ہم 33% اسٹوڈنٹس کو نیڈ بیسڈ پہ جو اوپن میرٹ میں آئے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی خیبر پختونخوا کے گاؤں سے جو بھی بندہ ہے
کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ 75,000 نہیں دے سکتے، لیکن اگر وہ نہیں دے سکتے کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ فی پہ اسکالرشپ کیسے ملے گی یا فی ریفنڈ کیسے ملے گا. تو اس سے 33% اسٹوڈنٹس کو آپ فلی سبسڈائز کر سکتے ہیں. میرے بچوں کا کیا حق ہے کہ وہ جا کے اگر میں ان کو لمز بھیج سکتا ہوں یا میں ان کو آغا خان بھیج سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ ان کو جو ہے وہ 15 لاکھ کی تعلیم جو ہے وہ 50,000 یا 60,000 روپے میں دلواؤں. یہ سارا ایسنس ہے اس پالیسی کا، اور میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ اس کو آپ سمجھیں اور ہماری ہیلپ کریں کہ سمجھائیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی اس پہ جو ہے